بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، لہٰذا جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، پھر درندوں کے بعد پرندوں نے کھایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹوں اور پرندوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ ارشاد ہوا، تم 4 پرندے پالو، ان کو خوب کھلا پلا کر خود سے مانوس کر لو، پھر ذبح کر کے ان کے سر الگ کر لو اور بقیہ گوشت کا قیمہ بناؤ، اور وہ قیمہ تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ اس کے بعد خود کسی اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر ان پرندوں کے سر اپنے پاس رکھ لو اور ان پرندوں کو پکارو، وہ پرندے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم دیکھ لو گے کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ چنانچہ آپ اعلیٰ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور لے کر انہیں پالا، خوب کھلا پلا کر مانوس کیا۔ اس کے بعد ذبح کر کے ان کے سر علیحدہ کر کے باقی گوشت کا قیمہ کیا اور تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں پر رکھا۔ خود بھی ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پرندوں کے سر اپنے پاس رکھے اور انہیں یوں پکارا، اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور۔ آپ علیہ السلام کے پکارتے ہی چاروں پرندوں کا قیمہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، ہڈیاں ایک دوسرے سے ملنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 پرندے تیار ہو گئے۔ پھر وہ چاروں اڑتے ہوئے اپنے اپنے سروں کے پاس آ کر جڑ گئے اور دانہ چگتے ہوئے اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ یوں قدرت کا عظیم الشان نظارہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی آرزو پوری ہوئی اور آپ کو قلبی اطمینان حاصل ہو گیا۔ حکایت سے حاصل ہونے والی نصیحت ہے۔ اس حکایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل اپنے نبیوں کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے چاہنے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ جتنا یقین زیادہ ہوتا ہے اتنا ایمان کامل ہوتا ہے۔ ان پرندوں کی طرح قیامت کے دن اللہ عز و جل سب لوگوں کو زندہ فرمائے گا، چاہے ان کا جسم جل جائے، گل جائے، سڑ جائے یا خاک ہو جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے بھی سنتے ہیں، تبھی تو ان مردہ پرندوں کو پکارنے کا حکم دیا گیا۔ جب مردہ پرندوں کو پکارنا شرک نہیں تو وفات پا جانے والے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔